وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون جب ان میں سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں فاتقوا اللہ واطیعون بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وما اسألکم علیہ من اجر میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا ان اجری الا علی رب العالمین بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات مبارک 123 124 125 126 اور 127 ان 5 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے جیسا کہ گزشتہ دروس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اقوام کے ذکر فرمائے گئے تھے یعنی کہ 3 انبیاء کے ذکر ہو چکے ہیں اس سورۃ الشعراء میں اب چوتھا قصہ قوم عاد کا ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی قرآن کریم میں قوم عاد کا تذکرہ 9 سورتوں میں آیا ہے یہ قوم عاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے تقریباً 3000 سال پہلے عرب کے سب سے بہترین حصے حضرموت یمن عدن عمان اور خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک آباد تھی اور جسمانی قوت اور ڈھیل و ڈول کے اعتبار سے یہ قوم مشہور تھی یعنی بڑی قداور تھی یہ لوگ بڑے تنومند قداور شہزور اور طاقتور تھے یہ نہایت ہی فارغ البال قوم تھی یعنی کوئی غریب قوم نہیں تھی ان کے ہاں اموال اور اولاد کی کثرت تھی ملک بھی سرسبز اور شاداب تھا جن کی بنا پر یہ لوگ مطمئن اور آسودہ حال تھے ان لوگوں کو بلند مقامات پر عالیشان اور دیرپا عمارتیں تعمیر کرنے کا بڑا شوق تھا یعنی پہاڑی علاقوں میں سرسبز علاقوں میں یہ لوگ عمارات تعمیر کرتے تھے ان کو خوشی ہوتی تھی جیسے کہ لوگ مری کے علاقوں میں اپنے بنگلے بناتے ہیں وادی غان میں جس طرح ہمارے پاکستان میں اونچے اونچے مضبوط مینارے اور رہنے کے بڑے پرتکلف اور شاندار عمارتیں بناتے لیکن یہ شاندار اور زبردست قوم گم کردہ رہا تھی
راستے سے بھٹکی ہوئی تھی، اسودی حال کی وجہ سے، مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے یہ لوگ بھی بھٹک گئے، راہ راست سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ یہ قوم شرک و بت پرستی کے جرم عظیم کی مرتکب ہو گئی۔ یہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم خدا واحد ذوالجلال کو بھلا کر اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال سے بے خوف و خطر رہنے لگے۔ بس یہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، ان کو سنوارتے، پھر ان کی پوجا پاٹ کرتے، ان سے منتے مانگتے، ہر قسم کا شیطانی عمل کرتے، کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ روزی دینے، میਂہ برسانے، اولاد دینے، تندرستی عطا کرنے اور مختلف حاجات کے لیے الگ الگ بت بنا رکھے تھے، جس کی عام طور پر پرستش ہوتی تھی۔ یعنی یہ روزی کا بت ہے، یہ زندگی دینے والا بت ہے، یہ اللہ رحم کرے، جس طرح ہندوؤں میں ہے۔ پھر یہ نہایت ہی ظالم قوم بھی تھی، غریبوں پر ظلم بھی کرتے تھے، معاشرے کے کمزور اور ضعیف افراد کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے۔ قرآن مجید نے پچھلی مشرک اور مذہب قوموں کا جہاں جہاں بیان کیا ہے، ان کے شرک و جہالت کے ساتھ کہ وہ سب مشترک ہیں، یعنی کہ جتنی بھی قومیں تھیں ان سب میں ایک بیماری کامن تھی، مشترکہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، یہ سب ان میں جو کامن چیز تھی، سب بت پرست تھے، مشرک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی مشرک تھی، اس طرح ہر نبی کی قوم، ان میں ایک یہ کامن چیز مشترک تھی، مشرک سب تھے۔ اور دوسرا، قرآن مجید نے ان پچھلی مشرک اور مہذب قوموں کا جہاں جہاں بیان کیا ہے، ان کے شرک و جہالت کے ساتھ وہ سب مشترک ہیں، سب کامن ہیں۔ ان کے مخصوص قوم جرائم کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ پھر ان میں کوئی قوم کسی جرم میں خاص طور پر مشہور تھی، کوئی قوم تجارتی بددیانتی میں، لین دین میں، ناپ کو تول کی کمی میں، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم خیانت میں، غبن میں خاص طور پر آلودہ گزری، کوئی ظلم اور شقاوت اور سنگ دلی میں، کوئی بد چلنی اور شہوت پرستی میں، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ قوم عاد نام و نمود، فخر و نمائش کے ساتھ ظلم و جبر اور شقاوت اور سنگ دلی میں ممتاز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں حضرت ہود علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس لحاظ سے کہ آپ اس قوم میں عاد کے قومی اور وطنی بھائی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت نوح علیہ السلام، اور 14ویں پشت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملنا بیان کیا گیا ہے۔ اور تو رات کے بیان کے مطابق آپ کی عمر 464 سال کی ہوئی، واللہ عالم بالصواب۔ حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اپنی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، تو آپ نے قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت اور بندگی کی طرف دعوت کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو،
ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا بھی چھوڑ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل دین الہی کی تبلیغ میں لگے رہے، دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو توحید کا سبق پڑھاتے رہے اور اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، غرور اور سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے کہ تم سے پہلے قوم نوح گزری ہے، وہ بھی تمہاری طرح بت پرست تھی، مشرک تھی، جرائم کئی جرائم کی مرتکب تھی۔ جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہ مانی تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر پیغمبر حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر اور عوض کا خواہاں نہیں ہوں، کسی عزت اور جاہ اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، مگر قوم عاد میں ایماندار تو چند ہی تھے، باقی سب سرکش، مغرور، متکبر انسانوں کا ایک گروہ تھا۔ تو اس پر حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی مطلب اثر نہ پڑا، بلکہ ہود علیہ السلام کی تکذیب اور تذلیل کے لیے ان پر زیادہ ان کے پریشان کرنے لگے۔ چنانچہ اس میں یہی بتایا کہ ان آیات میں کہ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی انبیاء کی قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ پیغمبر ان سے کہتے تھے وَمَا أَرْسَلَكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے جھٹلایا۔ ہود علیہ السلام جو ان کی طرح مبعوث ہوئے، ان کی تکذیب کی، اور اللہ کے ایک پیغمبر کی تکذیب وہ تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے۔ سب ایک ہی پیغام، ایک ہی اللہ کی طرف سے ان کو توحید کا درس دینے والے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اس تم شرک کو چھوڑ دو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ تو اس کا بارے میں آگے جو ہے جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جب تک زندگی رہے قرآن کے ساتھ یہ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ یار کیا ہے، کیا کرتا ہے تو نہیں ہوا ابھی؟